جب اس ایک کے ساتھ میں دوسروں کے پر بھی انحصار کر لیتے ہیں تو خوف آتے ہیں. یہ خوف اب یقینی نہیں رہا جو کچھ ہونا تھا. یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. توحید جو ہے یہ براہ راست کانٹیکٹ ہے. شرک جو ہے اب براہ راست رابطہ ٹوٹ گیا تو معلوم نہیں ہے درمیان والوں کے ذریعے سنوائی ہوگی نہیں ہوگی. ہے تو بڑے مقرب, ان کے ذریعے ہوگی یا نہیں ہوگی. اور ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے. خوف ہمیشہ شرک کے ساتھ آتا ہے اور توحید بے خوف بناتی ہے. جتنا خالص توحید کے اوپر ہوگا اتنا وہ خوف سے پاک ہو جائے گا. ڈر اس کا کسی طرح کا باقی نہیں, وہ اللہ کا پروٹیکشن ساتھ میں. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین. کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یہ ایک ریکارڈ میں درج ہے جس کا ایک قانون مقرر ہے. اس ریکارڈ کی مدت کا ایک قانون ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جنگ احد کا تذکرہ آ رہا تھا درمیان میں. جیسا کہ قرآن کا طریقہ ہے یا قرآن کا اسٹائل ہے کہ بٹوین دی لائنز یا بین السطور کچھ اہم باتیں توجہ دلاتا چلتا ہے ایک سیکوینس یا ایک واقعے کے درمیان میں. ابھی فرمایا کہ اب چونکہ جنگ احد کا پس منظر یہ ہے, یا بہت مختصر, آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ اس جنگ کے اندر حملہ آور اس میں بھی مکے والے تھے. وہ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے. فوجیں حملے کے لیے آئیں یا اطلاع تھی یا اطلاع ہو گئی تھی. تو مشورہ یہ ہوا کہ مدینے سے نکل کر احد پہاڑ کے دامن میں پوزیشن لی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صف بندی ایسے کی کہ بیک میں پہاڑ تھا کہ پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکے. وہ جو بیک میں پہاڑ تھا وہاں پر ایک وادی یا ایک درہ تھا جہاں پیچھے سے فوج آ سکتی تھی یا دشمن آ سکتے تھے. وہاں پر ایک دستہ تیر اندازوں کا وہاں پر متعین کر دیا, تعینات کر دیا, اور ان کو یہ انسٹرکشنز دی کہ چاہے کچھ ہو جائے جب تک میں نہ کہوں تب تک کوئی یہاں سے نہیں ہلے. جنگ شروع ہوئی. جنگ میں بہت جلدی تقریباً ایسی پوزیشن آ گئی کہ اس میں ان کی جیت ہوئی ایمان والوں کی, اور ان کا پلہ بھاری ہوا اور وہ ہار کر دبنے لگے, پسپا ہوئے, بھاگنے لگے یا پیچھے ہٹنے لگے. جب یہ منظر دیکھا کہ وہ لوگ ہٹ گئے تو انہوں نے اپنی یہ بھول گئے, اس انسٹرکشن کو بھول گئے, اس ہدایت کو جو تیر اندازوں کا وہاں پر دستہ تھا کہ جب تک آپ نہ کہیں, جب تک وہ نہ کہیں تب تک چاہے کچھ ہو جائے وہاں سے ہٹنا یا ہلنا نہیں ہے. انہوں نے سوچا کہ اب یہ جنگ کے دوران کی ہدایت تھی, جنگ ختم ہو چکی. ان لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پیچھے سے پھر دشمنوں کا ایک حصہ, ایک فوج کا, انہوں نے اس چیز کو مارک کیا ہوا تھا. اچھے کمانڈر سے پیسالار تھے, خالد بن ولید, انہوں نے پہلے سے وہ جگہ مارک کی ہوئی تھی. وہ پیچھے سے فوج کا ایک حصہ لے کر اسی درے سے داخل ہوئے کہ اب ان لوگوں نے جگہ چھوڑ دی ہے, اور ان لوگوں پر پیچھے سے حملہ کیا بے خبری کے عالم میں. تو اچانک جو حملہ ہوا تو اس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے, سمجھ نہیں سکے کیا ہوا. اور اکثر ان میں سے پھر جو ایمان لانے والوں کی جو فوج تھی, اکثر ان میں سے پھر بھاگے گھبرا کر. وہ جو ترتیب تھی وہ بھی تتر بتر ہو گئی, وہ بدحواسی کا عالم ہو گیا, کافی نقصان ہوا,
کافی لوگ شہید ہوئے۔ اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرار وہاں سے اختیار نہیں کیا، میدان جنگ سے وہیں رکے رہے، کسی جگہ سے چھپ کر کسی آڑ سے نکلنے کی کوشش کرتے، اور وہاں سے انہوں نے پھر آواز لگائی اور وہاں سے وہ پکارتے رہے لوگوں کو۔ اس پر یہ ہوا کہ اس آواز کے اوپر لوگ پھر پلٹے اور دوبارہ پھر مقابلہ ہوا۔ دوبارہ یہ تھا کہ کافی اس بیچ میں نقصان ہو چکا تھا۔ وہ لوگ بھی یہ دیکھ چکے تھے، پہلے جج کر چکے تھے کہ جب جنگ میں یہ دوبارہ اپنے صحیح طاقت کے ساتھ یا صحیح جذبے کے ساتھ سب واپس آ گئے ہیں، تو انہوں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ اب بڑا نقصان پہنچا چکے ہیں، اب یہاں سے نکل جائیں۔ وہ وہاں سے پھر دشمنوں کی فوج چلی گئی، لیکن اس میں کافی نقصان ہوا ایمان لانے والوں کی فوج کا یا مسلمانوں کا۔ اس پر بھاگ جانے والوں میں سے یا اس وقت جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، جو بدحواس ہو گئے تھے، ان میں منافق بھی تھے، ان میں وہ بھی تھے کہ جو فوری طور پر جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا یا بدحواس ہو گئے تھے، اس وقت کسی طرح کا ہوش نہیں رہا تھا۔ بھاگنے والوں کے اندر اچھے ایمان لانے والے بھی تھے، اور بہت تھوڑے سے وہ تھے، بہت کم لوگ تھے جو وہاں پر جمے رہے تھے۔ اور بلکہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، تو اس میں سے بہت سے تو ایسے آئے کہ انہوں نے ایک شیلڈ بنا لی، چاروں طرف سے کور کر لیا، پیچھے سے کمر ان کی زخمی ہو گئی، ان کے اوپر تیر چلائے جا رہے تھے۔ اسی موقع پر یہ بھی ہوا کہ ایک تیر منہ میں لگا اور وہاں ایک دانت اس سے شہید ہوا۔ لیکن کل ملا کر ان لوگوں کو اپنی فتح کا احساس ہوا، بہت خوش ہوئے جو دشمن تھے کہ آج ہم نے ان کو بہت زبردست نقصان پہنچایا۔ اور یہاں ایک جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ تقریباً ہار دی تھی، وہ تو ایک افسوس کا عالم تھا اس میں۔ درمیان میں ہی اس میں منافقین کی یہ باتیں بھی تھیں کہ اگر ہماری رائے مانی جاتی کہ تو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ نکلیں نہیں مدینے سے، وہیں رہ کر مقابلہ کریں، اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ چاہے جب پیچھے ہٹ کر اپنے گھروں میں جا سکیں۔ انہوں نے اعتراض کیے اپنے۔ اس پس منظر میں یہ قرآن نے کہا، درمیان میں قرآن کے اپنی تفسیریں بھی ہیں کہ موت اور زندگی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا ایک قانون ہے، اس کی مدت کا ہر ایک کی۔ دیکھیے ایک بات رکھیے گا ذہن میں، ہمارے ہاں جس طریقے سے مشہور ہے کہ ٹل نہیں سکتی، اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہے، مدت کا ایک قانون مقرر ہے، کم زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ کم زیادہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے لوگوں کے اپنے اعمال کے اوپر۔ اب ایوریج ایج جو ہے، ایکسپیکٹڈ ایج اسپین اوسط اب بڑھ گیا ہے، لوگ اس سے پہلے کم تھا، اس لیے کہ علاج آ گئے ہیں۔ وہ بیماریاں جو پہلے ہوتی تھیں جان لیوا، وہ ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی تھیں اور لوگ ختم ہو جاتے تھے۔ 40 سال سے لے کر 50-55 سال کی عمر میں ایک بڑی تعداد کی موت ہوتی تھی، اکثر کی، بہت کم لوگ لمبی عمر پاتے تھے۔ اب وہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے، لمبی عمریں زیادہ ہونے لگیں، اس لیے کہ ڈائگنوسس اور علاج بڑھ گئے۔ اب یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو کوئی اگر مہلک بیماری میں مبتلا ہوگا، علاج نہیں کرے گا تو مرے گا، موت کا اندیشہ اس کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ علاج کرے گا تو بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی فائنل کر دیا جائے اور فائنل مان لیا جائے کہ گھڑیوں کے اعتبار سے سانسیں گنی ہوئی ہیں اور مقرر ہیں اور وہ فکس ہیں اللہ کی طرف سے، تو پھر اتنی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں کسی کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر بھاگنے کی۔ یہ تو سب ایمان کے خلاف ہے پھر کہ موت تو آئے گی اسی وقت اپنے وقت کے اوپر۔
تو دنیا میں اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قرآن نے یہ کہا کہ اس کا ایک لا ہے، اس کا ایک قانون ہے، وہ فکس ہے، وہ قانون نہیں بدلتا، مدت کا ایک قانون ہے۔ احادیث میں آتا ہے بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو عمر کو بڑھا دیتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک عمر کو بڑھا دیتا ہے، اور کئی نیکیوں کا تذکرہ آتا ہے حدیثوں میں جس سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی جن کا تذکرہ نہیں اور دوسری چیزیں ہیں، یعنی وہ ان کا انحصار اس پر ہے کہ انسان خود کیا کر رہا ہے۔ وہ نیکیاں اس سے ہوئیں تو عمر بڑھ گئی، تو وہ لا ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی دوسرے اس کے بہت سے اعمال ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں ہے۔ کتنے ہی علاج کر لے، کتنے ہی یقینی اور شیور طریقے ہوں، اس کے باوجود موت آتی ہے۔ اور صرف ایسے ہی نہیں آتی ہے کہ عمر بڑھ رہی ہے، ڈیکے ہو رہا ہے، اب جسم ایسا ہو گیا کہ مشینری ایسی ہو گئی کہ اب مینٹیننس سے کام نہیں چلتا، اور پھر الٹیمیٹلی وہ ختم ہو جائے گی، فیل ہو جائے گی۔ صرف ایسے ہی نہیں آتی موت، ایسے بھی آتی ہے کہ اس کے اچانک آنے پر اپنا کوئی زور نہیں ہوتا، اپنی تدبیروں کا کوئی دخل بھی نہیں ہوتا۔ اچانک کسی نے حملہ ایسے کر دیا کہ وہ حملہ آور کو اس سے بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ بہت بڑے بڑے شیر، بہت بڑے بڑے بہادر مارے جاتے ہیں عام آدمیوں کے ہاتھوں، ایسے کہ اگر انہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا ہے مقابلہ ہو رہا ہے تو وہ ان جیسے 10 سے لڑ لیتے، لیکن بالکل اچانک کسی نے حملہ کر دیا، بالکل ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہاں بہت سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اپنے فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ موت وہاں ہوتی ہے۔ یہ موت لکھی ہوئی ہے ریکارڈ میں، اس کا اپنا قانون ہے، وہ موت آئے گی۔ اور قرآن نے یہ واضح طور پہ کہا کہ جگہ کوئی نہیں جان سکتا، کس جگہ موت آئے گی کس کی۔ ایک بہت پرانا واقعہ یاد ہے مجھے، یہاں لوکل اخباروں میں چھپا تھا کہ ایک بس جا رہی تھی یہاں رامپور بریلی روڈ پر، یہاں سے بریلی کی طرف، اور ادھر تھوڑا سا یہاں رامپور سے نکل کر دھمورے سے پہلے کنارے جا رہا تھا، اچانک بس کے سامنے آ گیا ایک سائیکل والا، پیچھے اس کے کچھ گٹھر بندھا ہوا تھا کپڑوں کا سا۔ بہرحال وہ بڑی مہارت سے اچانک اس نے روک لی، بریک لگا لیے، بچ گیا وہ، بالکل اس کے منہ پہ پہنچ کر بس رک سکی۔ کئی لوگ اترے، سب نے دیکھا تھا بس میں کہ جیسے بالکل وہ لہرا کر سامنے آ گیا تھا۔ لوگوں نے اتر کے اسے بہت ڈانٹا واٹا بھی، ڈرائیور نے بھی برا بھلا کہا بہت۔ وہ اٹھا، کپڑے وپڑے جھاڑ کر وہ سائیکل جو گر گئی تھی آگے چل دیا وہ۔ اب وہ لوگ اتنی دیر میں، پھر بس کو اسٹارٹ ہونے میں دیر لگی، اس لیے کہ اب لوگ سارے اتر گئے تھے، وہ اس میں چڑھے واپس، سائیکل والا آگے جا چکا تھا۔ وہ بس اس کے جیسے قریب پہنچی، وہ پھر سامنے آ گیا اسی وقت، وہ پھر روکی، پھر کسی طریقے سے روک لی گئی، مرتے مرتے بچا تھا۔ پھر لوگوں نے اسے اتر کے کسی ڈانٹا ڈپٹا، کسی نے اسے مارا بھی ایک آدھ ہاتھ کہ مرے گا اور الزام ہمارے اوپر لائے گا ڈرائیور نے۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ ڈرائیور نے کہا کہ ایسے نہیں، یہ تو پاگل ہو رہا ہے۔ انہوں نے سائیکل رکھوائی اس کے اوپر اور گٹھی ڈال دی اندر بس کے، اور کہا اس میں بیٹھ بس میں، اور سائیکل بس کے اوپر چڑھوا دی کہ یہ مروائے گا ہمیں۔ اور پھر بس چل پڑی، تھوڑی دور گئی تھی کہ وہ وہیں بس میں بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ اس کی موت کا وقت تھا وہ جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، موت کی جگہ تھی جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، وہاں تک اسے پہنچایا گیا۔ اس میں اس کی تدبیروں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس کو تو بچانے کی باقی سب نے بہت تدبیریں کی تھی، کوئی مارنے والا نہیں تھا اور مر گیا ہو۔ جو بھی ہوا اسے ہارٹ فیل ہوا ہو، یا اکثر جب یہ قانون آتے ہیں، اس کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، مجھے وہ یاد آتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اپنا دخل ہے زندگی کے لمحات کو آگے کر لینے کے لیے، بڑھا لینے کے لیے، مختلف اعمال ہیں، اور ہر بات میں اپنا دخل نہیں ہے۔
اپنے اختیار میں ساری سچویشنز نہیں ہیں، بہت سی وہ سچویشنز ہیں جنہیں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. ان سب کا ایک کمپلیکس ایک قانون ہے جو اللہ کا مقرر کیا ہوا، اس کے مطابق اس موقع پر اور اس جگہ جہاں اسے مرنا ہوتا ہے اسے موت آتی ہے. تو اللہ کا حکم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے مرتے وقت کوئی اللہ کی طرف سے کسی فرمان پر دستخط کیے جا رہے ہیں. اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے جب سب کچھ اللہ کے اٹل قانون کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے تو اسے اللہ ہی کا حکم کہا جاتا ہے. یا کسی کو اگر گرفتار کیا جائے کسی جرم میں تو اسے ریفر کیا جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے چیف منسٹر کے حکم کے اوپر، کہ بڑے کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، یا لا جس نے بنوایا اس کی طرف ریفر کیا جاتا ہے. وہ اس وقت نہیں موجود ہے وہاں، اسے سچویشن نہیں معلوم ہے. کہا گورنمنٹ آف انڈیا کے حکم سے فلاں شخص کو پھانسی دے دی گئی، کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کا ایک پروسیس ہے، ایک لا ہے، اس کے مطابق وہ سارا کام انجام پایا تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے اس کی طرف. یہ فرمایا کہ کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس قانون کے مطابق موت نہ آئے جس کی مدت کا ایک قاعدہ مقرر ہے. دیکھیے یہ بات کہ عمر گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے احادیث میں تو ہے، قرآن میں بھی ہے. کہ یہ سورہ فاطر ہے، سورہ نمبر 35 آیت 11، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. یہ سب ایک ریکارڈ میں درج ہے کہ کس کی کتنی عمر بڑھائی جائے گی اور کس کی کتنی عمر گھٹائی جائے گی. قرآن نے بھی اس بات کو کہا ہے صاف الفاظ میں کہ بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. پہلے دن سے کوئی لمحات مقرر نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی سے حالات اور بہت سی سچویشن ہیں جس میں انسان کی اپنی کوششیں یا اپنی تدبیریں بھی شامل ہیں. ان سب کا اتنا ایک قانون ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ سب کچھ اسی کے قانون کے مطابق ہو، اس سے الگ کچھ نہ ہو. آیت چل رہی ہے وہ ابھی کہ کسی کو موت نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. موت تو آئے گی اس قانون کے مطابق، لیکن اب دنیا میں کیا کیا؟ یہاں دنیا میں جیے، جنہوں نے دنیا کے لیے تدبیریں کی تھی، یہ چاہا تھا کہ یہاں کے فائدے حاصل ہو جائیں، تو ان کو اس میں سے وہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں نا. یرید کا مطلب ارادہ کیا کا مطلب خالی اتنا نہیں ہے کہ بیٹھ کر سوچ لیا تھا. اپنی دنیا کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایفرٹس کرتا ہے تو اس کو اس میں سے دیا جاتا ہے. اور اگر اس نے کوشش کی آخرت کے لیے، بعد کی دنیا کے لیے، تو اس کو اس میں سے دیا جاتا ہے. جس نے اس کے لیے نہیں کوشش کی اس کو اس میں سے نہیں ملتا. اور دنیا اور آخرت یہ دونوں اس معنی میں بھی ہوتے ہیں. دنیا لفظ کا مطلب ہی قریب کی جگہ، لفظی معنی یہی ہے. عربی میں یہ دنا یدنو اس کا جو مادہ ہے اس کے معنی ہے قریب. یہ قریب کی جگہ اسی لیے اس کا نام دنیا ہوا. اور آخرت وہ جو بعد کا حصہ ہے یا بعد کا دور ہے جو لفظی معنی. تو جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں ان میں سے بیشتر جگہ یہ معنی بھی ہے کہ جو شارٹ ٹرم گینز چاہتا ہے اسی وقت فائدہ ہو جائے وہ اس کو مل جاتا ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اور تھوڑا سا اس کی تفصیل دی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، آپ وہاں دیکھیے گا اس کے اندر، سورہ اسراء کے اندر آیت 18، 19، 20 کے اندر. اور جو اپنے لانگ ٹرم گینز چاہتا ہے، مستقبل میں فائدہ ہو، یہاں پر چاہے فوراً کچھ ہاتھ نہ آ رہا ہو، اس کے لیے محنتیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں، کچھ اس کے لیے ابھی سیکریفائسز کرنی پڑ رہی ہیں، تو اس کو وہ ملتا ہے. اس کو تھوڑا سا اور اس کا ڈیٹیل لا جو ہے وہاں پہ بنی اسرائیل کے اندر دیا ہوا ہے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم جلدی ہی جزا دیں گے. دیکھیے دو لفظ آئے یہاں پر، ایک ثواب، ایک جزا. سنجزی ہم جزا دیں گے، بدلہ.
ایک لفظ آیا ثواب، جس نے دنیا کا ثواب چاہا. اب یہ ثواب کیا چیز ہے؟ یعنی کیا ہے عام ذہنوں کے اندر ثواب کسے کہتے ہیں؟ فلاں چیز پڑھو بہت ثواب ملے گا. یہاں لاؤڈ اسپیکروں سے اعلان ہوتا ہے جب کوئی پروگرام ہوتا ہے کسی کے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ ہو رہی ہے، اس کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، یا اور کوئی میلاد کا یا کسی اور طرح کا جو دینی نوعیت کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ سب لوگ آئیں مسجد میں ثواب دارین حاصل کریں. یہ بہت سنے ہوں گے اعلان آپ نے، دونوں جہان کا ثواب حاصل کریں. اچھا اب آخرت کا تو ثواب ہو گیا، یہ یہاں کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ انہیں اپنا وقت لگایا، انہوں نے وہاں بیٹھے رہے مسجد کے اندر، بہت ٹائم لگایا اپنا، اس وقت کچھ اور کرتے. دنیا کا ثواب کیا چیز ہے کہ دنیا میں ثواب ملے گا؟ خود ثواب ہے کیا چیز؟ ثواب کوئی عطا ہے، کوئی بخشش ہے کہ اللہ بہت خوش ہوا، یہ بڑے نیک کام کیے ہیں تو اس نے بہت سا کچھ دیا جس سے پلہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا آخرت میں. دیکھیے ثواب لفظ جو ہے اس کے بیسک میننگ ہیں کسی چیز کے اس کے اوریجنل اصل حالت کی طرف واپس آ جانے کے، اور یا کسی چیز کا قصد اور ارادہ کیا ہو اس پر پہنچ جانے کے. یہ معنی ہے ثواب کے، جس سے ثواب بنا ہے. یہ کپڑے کو بھی ثواب کہنے لگے بعد کو عربی زبان کے اندر، اس لیے کہ وہاں سوت جب کاتا جاتا ہے اور اس سے اور پہلے کی اسٹیج میں روئی اور دوسری جو چین چیزوں سے کپڑا بنا رہے ہیں وہ اکٹھی کی جاتی ہے، وہیں سے ایک ٹارگٹ ہے کہ کپڑا بنے گا، اور پھر وہ ٹارگٹ جو ہے اس عمل کے ذریعے حاصل کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے ثوب جو ہے وہ عربی زبان میں پھر کپڑے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا. اوریجنل معنی یہ ہے کہ اصل حالت کے اوپر لوٹانا یا غور و فکر کر کے جو منزل ہے، جو اصل ٹارگٹ ہے اس تک پہنچ جانا. انہوں نے پھر یہ لکھا ہے کہ ثواب اس سے بنا ہے تو انسان کے عمل کی جو جزا انسان کی طرف لوٹتی ہے، ما یرجع الی الانسان من جزاء اعمالہ، اس کے عمل کی جو جزا اس کی طرف واپس آتی ہے، لوٹتی ہے، اسے ثواب کہا جاتا ہے. اب لفظ جزا اس میں آیا ثواب کو سمجھانے میں. جزا ہے ایگزیکٹ بدلہ، بہت باریک سا فرق ہے اصل میں، سینونیمز یا تقریباً یہ ایک جیسے ہی الفاظ ہیں دونوں، جزا اور ثواب. تو ثواب کوئی بغیر کسی کے کچھ کیے کسی کے خوش ہو جانے سے عطا یا بخشش نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کا بدلہ ہے جس کے لیے اس نے ایفرٹس کی ہیں. تو اس بدلے سے جب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے، اس حالت کے اندر پہنچ جاتا ہے جو جس کا اس نے ارادہ کیا تھا یا کوشش کی تھی، تو اسے ثواب کہتے ہیں. جب ثواب ہو گیا، یہ ثواب مل گیا، یہ ثواب کا کانسیپٹ کلیئر ذہنوں میں نہیں ہے. پوچھیں ڈیفائن کریں کیا چیز ہے وہ ثواب؟ اچھا ثواب ملے گا، کیا ہوتا ہے ثواب؟ کہتے کسے ہیں؟ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں تو دماغ میں ایک ڈیفینیشن یا تعریف کی بات نہیں آتی. کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ انسان نے کیا ہے، اب اس جو انٹینڈڈ حالت جو مقصود تھی وہاں پہنچ گیا، وہ اچیو کر لیا. فائنل منزل نہیں، درمیان کی منزلوں میں جو کچھ چاہا تھا اسے حاصل کر لیا. تو یہ جو بدلہ ہے، اور بدلے کو کہتے ہیں جزا، تو اس بدلے کے نتیجے میں وہ جگہ جو اس جگہ جو پہنچا تو یہ ثواب ہو گیا. ثواب کے اصل معنی یہ ہے، جس نے دنیا کے ثواب کو چاہا، کوئی ٹارگٹ تھا اسے حاصل کرنا، اس کا ارادہ کیا، اب اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ نوتی ہی منہا، پورا نہیں، ضروری نہیں ہے سب مل سکتا ہے، اس کی ایفرٹ پر تھا کتنا کیا، اور کچھ اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اس کو اس میں سے دیا جاتا ہے. وہاں کہا سورہ بنی اسرائیل میں جتنا چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہا جس نے وہ سب کچھ مل ہی گیا ہے. اس میں بھی اس کے اپنے قانون ہیں، اس میں بھی بہت سے اور فیکٹرز ہیں. اور جس نے لانگ ٹرم گینز چاہے یا اس دنیا کے بعد کی زندگی آخرت اسے چاہا، اسی دنیا کے اندر آگے کے مستقبل کی فکر کی، اس کو اس میں سے دیا جاتا ہے. بس نجزی شاکرین، اور شکر کرنے والوں کو ہم بدلہ جو ہے وہ جلدی ہی دیتے ہیں. یہ ایسے ہی جلدی دینے کا میں بہت مرتبہ سمجھا چکا کہ ریکمپنس یا عمل کی جزا تو فوراً ملتی ہے اسی وقت. ان اللہ سریع الحساب، بہت سرعت سے، بہت تیزی سے اللہ کا حساب ہوتا ہے.
وہ لمحوں کے سینکڑوں نہیں ہزارویں حصے میں ہوتا ہے، لیکن وہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے، ایکومولیٹ ہوتا ہے. اس کا اپنا ایک قانون ہے کہ کب وہ جزا محسوس شکل میں باہر آئے گی، سامنے آئے گی. تو اس لیے یہ کہا کہ ہم عنقریب، یعنی اب جیسے اس لا کے مطابق اس جزا کو محسوس شکل میں سامنے آنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کام کے لیے لگاتار کوشش کر رہے ہیں، صحیح ایفرٹ کے اندر بتایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے، ایسے کرو کوشش، دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ کا فضل بھی مانگتے جاتے ہیں، بہت قرض دار ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، پوری نیت ارادہ بھی ہے. اب اچانک ایسا ہوا کہ پھر ایک اسٹیج پر آ کر تھک گئے کہ یہ تو 2 سال ہو گئے، دعائیں کسی کام نہیں آ رہی، کہیں کچھ نہیں ہو رہا، لوگوں کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ جو تخریب ہوئی تھی، چیزوں کو تعمیر کے اندر وقت لگتا ہے، بلڈنگ کو گرا دینا جو ہے وہ تھوڑا سا وقت لیتا ہے، اس کو بنانا عمارت کو، اس کے اندر بڑا وقت لگتا ہے. تو اب ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنسٹرکشن چل رہا ہے، عمارتیں بن رہی ہیں، اور سڑک پہ سے گزرنے والوں کو پتہ نہیں چلتا، ایک پردہ بڑا سا ٹانگ دیتے ہیں، آڑ کر دیتے ہیں. اتنا تو ہے پیچھے کچھ چل رہا ہے، کتنا ہو گیا، کتنا بن گیا، کیا کیا اندر ہو گیا، اس کا پتہ نہیں چلتا. وہ دور تک اسے کور کر دیا جاتا ہے، پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک دن پردہ ہٹتا ہے تو پوری بلڈنگ پالشڈ فنشڈ جو ہے وہاں پر کھڑی ہوئی ہے. حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا زبردست، اتنی بڑی بلڈنگ یہاں پر اتنی شاندار کھڑی ہے، یہ چل رہا تھا یہاں پر. اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ارادے اور لگاتار صحیح ڈائریکشن کے اندر کوششوں سے اس میں وقت لگتا ہے. کنسٹرکشن کے اندر کنسٹرکشن تعمیر آنن فانن نہیں ہوتی، وہ چل رہا ہوتا ہے، انسان کی کوشش کی وجہ سے وہ جاری ہے. اور پھر ایک اسٹیج کے اوپر سب کچھ تیار ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا اور مایوس ہو گیا اور اس نے ایفرٹ چھوڑ دی اپنی. تو یہ کوئی آخری لمحات پہ جا کر چھوڑ دی. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا اور وقت معمولی سا درکار تھا اور اس نے تھک گیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. عمل میں کنسسٹنسی چاہیے اور لگاتار ہو. تو شکر اسی کو کہتے ہیں کہ لگاتار اس کے اندر لگے رہیں اور لگے رہنے سے پیچھے نہیں ہٹے. نعمت کی قدر کرنا، اور قدر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا جیسے استعمال کی ضرورت ہو اس شکل میں استعمال کرنا، یہ قدر ہوتی ہے، اسے شکر کہتے ہیں. تو ہم ان شکر کرنے والوں کو پھر جلدی ہی بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، اس کی جزا دیں گے، ثواب حاصل ہو جائے گا. ثواب کا مطلب میں آپ کو بتا چکا، بہت معمولی تھا، دونوں میں فرق ہے باریک سا، لیکن اصل میں وہ بدلہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے خوش ہو کے عطا کر دیا کہ یہ تمہیں دیا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. کتنے ہی نبی ایسے گزرے، مثال بتائی کہ تمہاری بات نہیں ہے. وہ جو رول ماڈلز تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ لگاتار ان کو لگنا پڑا، اس راستے کے اندر زخم کھائے، اس راستے کے اندر ایسے بھی مقامات آ گئے. قرآن نے کہا دوسری جگہ کہ جہاں وقت کے نبی اور ان کے صحابہ پکار اٹھے کہ اللہ مدد کب آئے گی، فرمایا قریب ہی ہے، بالکل آگے ان کے وجود میں زلزلہ آ گیا. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. کہ بالکل تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ رزلٹ آ رہا ہے سامنے، وہ تو قریب ہے بالکل. کتنے ہی نبی ایسے تھے، اور اللہ چاہتا اگر ایسے ہی دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک خون میں طائف میں نہیں نہاتے. سب سے زیادہ تو ان کے لیے کرتا. وہ جو لوگ جو رول ماڈلز تھے انہوں نے دکھایا کہ اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں لگاتار. اب یہ سب جنگ احد کے پس منظر میں چل رہا ہے، جو یہ تقریر یا یہ واعظ یا نصیحت قرآن کی طرف سے جو آئی، کہ کتنے نبی ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے ان کے ساتھ جو دوسرے اللہ والے تھے انہوں نے جنگ کی، ان کو جنگ کی نوبت آ گئی. اس وقت ایسا نہیں ہوا فما وہنوا، نہ تو ارادے میں کوئی کمزوری آئی. دیکھیں وہن تو اسے کہتے ہیں ارادے میں کمزوری آ جانے، ارادے سے تھک گئے اپنے. وما ضعفوا،
جسم سے تھک گئے، کوئی کمزوری نہیں دکھائی، ضعف آ گیا، نہ تو ارادے کے اندر کہیں کمزوری ظاہر ہوئی، نہ ان کے جسم میں ایسا محسوس ہوا کہ یہ تو اب تھک رہے ہیں۔ وَمَسْتَقَانُوا، دو میننگ ہے اس کے، کہیں مادہ اگر سین کاف نون سکن سے ہو تو اس کا مطلب ٹھہرے، اور مادہ کاف واو نون سے ہے اگر کون سے تو اس کے معنی ہے کہ جھک جانا۔ تو نہ وہ ٹھہرے اور نہ انہوں نے سرنڈر کیا، رکے بھی نہیں، وہ سخت سے سخت حالات کو فیس کرتے چلے گئے۔ واللہ یحب الصابرین، اس کو صبر کہتے ہیں، ڈٹے رہنے کو، لگاتار یہ تینوں چیزیں ہوں، صبر اس کا نام ہے کہ نہ تو ذہنی طور پر ہارے، نہ جسم جو ہے اس کا کمزوری دکھائے، اور نہ ایسے ہو کہ پھر رکے ٹھہرے یا جھک گئے، تو یہ سب چیزیں نہیں ہو، یہ سب ان سب کا مجموعہ ہے۔ قرآن نے یہ ڈیفینیشن دی ہے صبر کا، تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، نہیں ان کو اس کا نتیجہ پھر رزلٹ ملتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کا جو کچھ بھی قول کا مطلب خالی یہی نہیں ہے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ تو ایمان لانے والوں کی خاص پہچان ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو زبان سے کہو وہ ایمان لانے والوں کرنا ہے تمہیں۔ قول اور فعل میں اگر تضاد ہے تو ایمان کی کمی ہے، جتنا زیادہ کنٹراڈکشن ہے اتنا زیادہ ایمان کم ہے۔ وہ ان کا تو بس ایک ہی کہنا تھا کہ اے ہمارے رب، یعنی اس میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا فضل بھی مانگتے تھے۔ خالی اتنا نہیں کہ سب کچھ انہوں نے اپنے اس بینک کر لیا ہو اپنی ہی ایفرٹس کے اوپر، کہ ہم تو کیے چلے جا رہے ہیں صحیح ڈائریکشن میں۔ اپنے کیے کی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان سین ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، اس پر اختیار نہیں ہوتا۔ کچھ غلط فیصلے ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو معلوم نہیں ہوتے اپنے آپ کو، ارادتاً نہیں ہوتے۔ دوسروں کا بھی رول اور دخل ہوتا ہے اپنے حالات کے بننے اور بگڑنے میں، جہاں اکثر بہت سے موقعوں پر اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو وہ تو بس یہ ساتھ میں یہ بھی ان کا قول تھا، یہ بھی جذبات تھے، یہ بھی ان کے دل سے نکلتا تھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمارے رب ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں، ایک بار میں نے پہلے سمجھایا تھا، یہ بھی اسے بھی سنے، اس لیے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن کی عربی جانتے ہیں، لیکن یہ ڈیفینیٹ بالکل ایکوریٹ لفظی معنوں کے ساتھ میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وہ لفظی معنی جو بتائے گئے ہیں عام طور سے وہ بامحاورہ لفظی معنی ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں، کہ جیسے استعمال ہونے لگے۔ ذنب کہتے ہیں دم کو عربی زبان کے اندر، جانور کی دم کو کہتے ہیں ذنب، اسی سے بنا ذنوب، یہ ذنب گناہ، وہ دم پیچھے ہوتی ہے، کسی کی دم آگے نہیں ہوتی، منہ کے اوپر نہیں لگی ہوتی، پورے باڈی کے پیچھے ہوتی ہے جانور کی دم، تو اور دم اس سے الگ نہیں ہوتی، اس کا ایک حصہ ہوتی ہے، ایسا ہے جیسے پیچھے لگا ہوا ہے کچھ۔ تو اعمال کا نتیجہ پیچھے لگ گیا، برے اعمال کا نتیجہ پیچھے لگ گیا، اس سے انہوں نے عربوں نے یہ گناہ کا لفظ، یہ ذنب سے معنی گناہ کہنے لگے کہ چپک گیا اس کے جیسے اعمال کا نتیجہ چپک گیا پیچھے، اور پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو یہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے اعمال کا نتیجہ چپک گیا ہمارے پیچھے، اسے ڈھک دے، ہماری غلطیوں کو ڈھانک دے۔ غفر کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے بہت مرتبہ واضح کر چکا ہوں، اسے ڈھانکنے دے کہتے ہیں، معافی الگ لفظ ہے، ہم ایک ہی معنی میں بولتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسے ڈھک دے کہ پھر اس کا برا نتیجہ نہ آئے سامنے، جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ساتھ میں چپکا ہوا تھا، تو ان اعمال کو ایسے اب وہ ہمیں یعنی ایک پروٹیکٹیو شیلڈ، ایک ہمیں حفاظت کی شیلڈ ایک ہمیں عطا کر دے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اس کام میں بھی ہم نے تو کوشش صحیح کی تھی، لیکن اس کے باوجود زیادتیاں ہو گئیں، تو یہ زیادتیاں جو ہیں ان سے درگزر کر اسے بھی ڈھک دے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم ثابت کر دے، جما دے۔ اور پھر وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں یا ناشکرے ہیں، یہ دونوں معنی ہیں، لوگ صرف انکار کرنے والوں کے معنی میں اسے لفظ کافر کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو ناشکرے ان کے اوپر پھر ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. تو اللہ نے پھر انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا. یہ دیکھیے پھر ثواب وہی لفظ, دنیا کا ثواب بھی دیا, یعنی وہ جو کوششیں کر رہے تھے اس کا رزلٹ آیا سامنے. جو ان کے ارادے تھے, جس منزل کو لے کے چلے تھے, وہ منزل پائی انہوں نے یہاں اسی دنیا کے اندر. اور وہاں کا تو بہت حسین ہے, جو آخرت کا جو اور بعد کا مستقبل تو بہت اچھا ہوا ان کا. اس وقت پایا, پھر آگے کا مستقبل بہت اچھا ہوا. اس دنیا کے بعد کی زندگی بھی بہت اچھی ہوئی. واللہ یحب المحسنین, وہ لوگ جن کے کاموں میں حسن ہوتا ہے اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے. وہ پروپورشنیٹ کرتے ہیں ہر کام کو, وہ ہر کام ان کا متوازن ہوتا ہے, تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو بدلہ دیتا ہے. تو توازن اس کے اندر ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کوشش کرتا چلا جائے, وہ بیچ میں پرچہ چھوڑ کر بھاگ نہیں جائے کہ اب تو بہت ہو گیا. لگاتار محنت کرتا چلا جائے, آخری وقت پر ڈراپ نہیں کر جائے. ہر چیز کا, ہر کام کا ایک بیلنس اور ایک توازن ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. تو جو اسے پورا کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو احسان دیکھی میں سمجھا چکا ہوں اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ میں. یہ لفظ پھر دہرایا گیا محسنین. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان لانے والو, اب اللہ کے قانون کی اطاعت کرنا, اس قانون کی خلاف ورزی کر کے انکار کرنے والے جو ہیں وہ اس قانون سے ہٹائیں گے تو ادھر بچ جانا. وہ تمہیں تمہاری پیٹھوں پر پھیر دیں گے, تمہیں عین وقت پر رک جاؤ گے. وہ اندیشے آئیں گے طرح طرح سے, وہ جو غلط نظام کے بارے میں بتائیں گے اس نظام کی طرف جاؤ گے تو پھر تمہارا اپنا گھاٹا ہو جائے گا. تو تم خالی اتنا ہی نہیں ہوگا کہ تم اس کام سے پیٹ پلٹی تم نے, بلکہ اس انجام سے بھی پیٹ پلٹی تمہاری. فتنقلبوا, پھر تم پلٹ گئے دوسری طرف, اور اس طرف خسارہ ہے, اس طرف گھاٹا ہے, گھاٹے کی طرف تم پلٹ گئے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین, بلکہ اصل میں تمہارا یہ لفظ مولا کا, یہ ولی کا مطلب ہے سرپرست, دوست. یہ دونوں سینس آتے ہیں. دوستی, لیکن دوسری برابر کی نہیں. دوستی ایسی جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے اور گارجین ہوتا ہے, لیکن وہاں وہ بڑا وہی ہے, گارجین وہی ہے, پروٹیکٹر وہی ہے, سنرکشک وہی ہے, لیکن اس کے اندر وہ ایک دوست جو کچھ چاہتا ہے اپنے دوست کے لیے وہ چیز بھی اس کے اندر ہے. تو تمہارا مولا جو ہے, لیکن اللہ تمہارا مولا ہے نہیں, اس کی ہی عبادت میں تمہیں آنا ہے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہے. یہ جو انکار کرنے والے ناشکرے ان کے طرز عمل پر نہیں جانا ہے. وہ خیر الناصرین, اور جتنے مدد کرنے والے ہو سکتے ہیں ان سب سے بہتر مدد کرنے والا تو وہ ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا. ہم ایسا ہوگا کہ جلدی ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے, دبدبہ ڈال دیں گے تمہارا. ان کے دلوں کے اندر جو شرک کرنے والے ہیں, جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے اور شرک کی کوئی دلیل نہیں لا سکتے, وہ معلم ینزل بھی سلطانہ, اس کے ساتھ میں کسی طرح کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ان کے اوپر, ان کے اس طرز عمل کی دلیل نازل نہیں کی ہے. دلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اس دلیل کے ان کے ساتھ اللہ کا کلام آیا ہوتا کہ بھئی یہ بھی ہے تمہارے دیوی دیوتا, اللہ کے قانون کے مطابق ان کی بھی سننا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ شرک آیا تو وہ لوگ جو شرک ہے, مشرک ہیں, ان کے دلوں میں رعب, شرک کے ساتھ خوف آتا ہے, ہر شرک کے ساتھ خوف آتا ہے. اور توحید جو ہے وہ انسان کو بے خوف بناتی کہ اس ایک کے اوپر اس درجے کا یقین اور اعتماد اور بھروسہ. اس پر بھروسے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے قانون پر اعتماد و بھروسہ کہ وہ تو دے گا ساتھ, یہ ایسے ہی ہوگا جب بتایا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا جو کہا ہے. جب اس ایک کے ساتھ میں دوسروں کے پر بھی انحصار کر لیتے ہیں تو خوف آتے ہیں. یہ خوف اب یقینی نہیں رہا جو کچھ ہونا تھا. یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. توحید جو ہے یہ براہ راست کانٹیکٹ ہے. شرک جو ہے اب براہ راست رابطہ ٹوٹ گیا, تو معلوم نہیں ہے درمیان والوں کے ذریعے سنوائی ہوگی نہیں ہوگی, ہے تو بڑے مقرب, ان کے ذریعے ہوگی یا نہیں ہوگی. اور ایک ڈائریکٹ رابطہ ہے. خوف ہمیشہ شرک کے ساتھ آتا ہے اور توحید بے خوف بناتی ہے. جتنا خالص توحید کے اوپر ہوگا اتنا وہ خوف سے پاک ہو جائے گا, ڈر اس کا کسی طرح کا باقی نہیں. وہ اللہ کا پروٹیکشن ساتھ میں دائرہ مالک کا. تو ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے, اس لیے کہ شرک کیا انہوں نے. وہ جن چیزوں پر چل رہے ہیں وہ یقینی نہیں ہے,
وہ لازمی نہیں ہے، وہ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ ان کے اندازے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ قانون بچائے گا، دوسرا بچائے گا۔ اللہ کے قانون کے خلاف جب تم چلے وہ شرک ہو گیا، اس کے اندر دوسرے تم نے شامل کر دیے جو اس کے خلاف تھے، اور اس کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جو منزل ملے گی وہ تو اسی کے قانون کے مطابق ملے گی، اس کے بارے میں نہیں کوئی کسی طرح کی بات اللہ نے کہی تو وہاں سے، اور یہ ان کے اپنے گمان ہیں اور اندازے ہیں جو انہوں نے کر لیے ہیں، تو ان کے دلوں میں یہ شرک خوف لاتا ہے۔ اگر خوف ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایمان میں کمی ہے، توحید میں کمی ہے، اگر کہیں خوف باقی ہے تو۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو پھر ان لوگوں کا ہم ان کے دلوں میں خوف ڈال دیں گے اور پھر وہ جلیں گے اس آگ کے اندر۔ یہ آگ ان کو یہاں بھی جلائے گی، ان کا ٹھکانہ اس دنیا کے بعد بھی آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ جو ظلم کرنے والوں کا ہے۔ وہ ظلم کرنے والے یعنی جو اپنے مقام سے ہٹ گئے، اسے ظلم کہتے ہیں۔ ظلم کی تعریف بھی معلوم ہے آپ کو کہ جنہوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا، جو اپنے سٹیٹس سے گر گئے۔ شرک سٹیٹس سے گرا دیتا ہے۔ انسان کا مقام کس جگہ ہے، اس مقام سے گراتا ہے شرک۔ اس مقام سے جب گراتا ہے تو پھر یہ ظلم ہو گیا۔ جب انسان کے جو مقام طے کیا تھا اللہ نے، جب اس سے گرا نیچے، اس سے نیچے آ گیا تو یہ جگہ چھوڑی، ڈسپلیس ہوا، یہ شرک ہو گیا۔ تو یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ آگ میں طرح طرح کی آگیں ہوں گی جس کے اندر جلے گا، اور وہاں کی آگیں اس دنیا سے جانے کے بعد جو اپنے مقام سے گر گئے، جنہوں نے اپنا وہ مقام جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اسے چھوڑ دیا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ دیکھو تمہیں سچ کر دکھایا، پورا کیا تمہارے ساتھ۔ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم اس کے حکم سے ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، انہیں قتل کر رہے تھے، ویسے بظاہر اب ایسے ہی ہے۔ اسی طرح کی آیات نکال کر یہ لے آتے ہیں جگہ جگہ اور چھاپتے ہیں، کہتے دیکھا کیسا بے رحمی کا اور کیسا خون بہانے کا اور قتل کرنے کا، اور وہ اللہ نے حکم دیا خوب قتل کرو۔ تو انہیں جب قتل کر رہے تھے تو دیکھو اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کا وعدہ یہ کہ تم خوب قتل کرو گے انہیں۔ تو یہ اس کو یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے نکال کر یا آیات کو نکال کر انہیں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تم سے اپنا وعدہ سچا کر چکا، تمہارے ہاتھوں وہ مارے جا رہے تھے۔ یہ وہی جنگ احد کا تذکرہ تھا۔ اس کا دیکھیے یہ تو بہت واضح، یہ بھی قانون بتا دیا گیا، اصول بتایا کہ کب ہے یہ میدان جنگ میں ہے۔ میدان جنگ میں تو ذمہ داری یہی ہے، حملے آور دشمن ہے، ظالم دشمن ہے، تم اکبر ہو، تو وہاں ذمہ داری ہی یہی ہے کہ پوری محنت سے لڑو، اور وہاں تو مرنے اور مارنے کی بات ہے۔ تو وہاں پر مارتے ہوئے خود اپنی جان گئی تو اس کی پرواہ مت کرنا، لیکن ان کو دشمنوں کو مارنا ہے۔ یہ میدانی جنگ کی انسٹرکشنز ہیں، یہی انسٹرکشنز گیتا نے دی، یہی انسٹرکشنز جو ہے وہ ویدوں نے دی، یہی انسٹرکشنز جو ہے وہ دنیا کے دوسرے اسکرپچرز نے دی ہیں، اور یہی جو ہے یہ دنیا کے جو طے شدہ ایکسیپٹڈ لاز ہیں، قانون ہیں، وہ یہ ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں جانے کے بعد وہاں رعایت شروع کر دیں ان کے ساتھ میں۔ یہ تو بحیثیت مجموعی فیصلے ہوں گے، اگر وہ شرمندہ اور نادم ہو تو اس کے بعد پھر جنگ کو اوائڈ کیا جائے اور پیس کا معاہدہ کیا جائے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ، وہ پیس کی طرف جھکے میدان جنگ میں بھی، فَجْنَا لَهَا، مان لینا پیس، سندھی کر لینا۔ اگر ان کا ارادہ دغا دینے کا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یہ حملہ انہوں نے کیا تھا، اب پیس کے بھی آفر ان کے پاس سے آیا، تو اس کا مطلب کہیں کھوٹ ہے، آگے پھر دھوکہ دیں گے۔ لیکن اس قرآن کہتا ہے تو حالت جنگ میں بھی جب تم جیت رہے ہو اس وقت سندھی کی بات لائیں، کمزوری کی وجہ سے وہ صلح کرنے جا رہے تھے تو مان لینا صلح کی بات، اتنی بات کرتا ہے پیس کی قرآن کہ اس وقت بھی مان لینا، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اگر ان کا دغا بازی کا ارادہ ہوگا تو۔ اللہ نے تو تم تو اللہ کے حکم سے یعنی انہیں قتل کر رہے تھے، یہ حکم کیا تھا اللہ کا؟ دیکھیے حکم اس کا تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، سورہ حج کے اندر آیت 39-40 میں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن لوگوں پر ظلم ہوا ان لوگوں کو اب پرمیشن دی گئی یا حکم دیا گیا کہ اب تم بھی جنگ کر سکتے ہو، ان سے جنگ کی گئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ اس کے کہ ظالم وہ ہیں، حملہ آور وہ ہیں، تو وہاں پہ وہاں پر جب وہ میدان جنگ ہے تو وہاں کا حکم ہے، تو حکم کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے۔ اور پھر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، اور اب پھر یہاں پر بھی حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔
وہاں سے نکالا پھر یہاں بھی حملہ کرنے آئے. اور ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا اللہ یقولوا ربنا اللہ، صرف اتنا قصور تھا کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے تھے اور شرک سے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے، صرف یہ قصور تھا. اب ان سے بھی کہا گیا کہ ہاں جنگ کرو. تو یہ ہے وہ جو اللہ کا حکم کہ جب تم اللہ کے حکم سے انہیں مار رہے تھے. اللہ کا حکم یہ ہے سورہ بقرہ کے اندر 190 سے 93 تک یہ 3 آیات ہیں، ان کے بھی ٹکڑے دیتے ہیں، نکال نکال کر پیش کرتے ہیں، جہاں پر کہ یہ دیکھیے مار کاٹ کا حکم دیتا ہے، جنرل عام مار کاٹ کا حکم دیتا ہے قرآن. میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو تم سے جنگ کرنے آئے ان سے لڑو اللہ کے راستے میں. جو تم سے جنگ کرنے آئے یقاتلونکم ولا تعتدوا، لیکن اس میں بھی زیادتی مت کرنا. بہت سے کوڈ آف کنڈکٹ دیے گئے ہیں تمہیں، بہت سے ضابطۂ اخلاق دیے گئے، اس کی پابندی کرنا، اس میں بھی تمہارے ہاتھ سے زیادتی نہ ہو جائے. اس ٹکڑے کو کاٹ دیتے ہیں ولا تعتدوا ان اللہ، اتنا پارٹ دے دیتے. یہ لگاتار آیت نمبر یہ 190 سے 193 تک یہ 3 آیات کے اندر جو ہے وہ لگاتار یہ کوڈ آف کنڈکٹ ساتھ میں موجود ہے. اگر وہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، اللہ بھی تو معاف کرتا ہے تو رہنے دینا. اگر زیادتی اور ظلم سے باز آ جائیں، یہ سب ان کے اندر اسے کاٹ دیتے ہیں درمیان سے. اور یہ ہوتا کہ یہ تو قتل و غارت گری کا تو حکم یہ تھا، ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کے لیے آگے. تو اب پھر اللہ کے حکم سے اس وقت تم انہیں مار رہے تھے. اس کے بعد فرمایا گیا یہ وہی وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے پہلے تو وہ مارے جا رہے تھے، تم انہیں مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے میدان جنگ میں. حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اب تم نے ڈسپیوٹ کر لیا ایک معاملے میں، تو پھر جو حکم دیا جائے اس میں ڈسپیوٹ مت کرو. اگر اس سے نہیں ہٹتے، تنازع نہیں کر لیتے کہ اب کوئی جیسا تھا ویسا مانا ہوتا، تو اس سے کیا ہوا؟ فرض کیجئے سب لوگوں نے خلاف ورزی کر لی، سب نے خلاف ورزی کر لی، تو پھر وہ جو یا تو وہ نبی نہیں ہے، یا وہ لیڈر نہیں ہے، یا وہ امام نہیں، اسے ہٹایا جائے گا. کوئی اور ہوگا، وہ عمل اس کا حکم ماننے کے قابل نہیں ہے، کسی اور نے کمانڈ سنبھال لی. ایک ہی بات پہ سارے عمل کر رہے ہیں، کمانڈ کسی اور نے سنبھال لی ہے. لیکن کچھ لوگ اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے سے، کچھ لوگوں کے کہنے سے، ایک گروپ کسی اور بات پہ عمل کر رہا ہے، کسی اور بات پہ عمل کر رہا ہے، حکم کسی اور چیز کا تھا. یہ ہو گیا تنازع، یہ تنازع ہو گیا. یہ تنازع ہو گیا تو نقصان ہوگا. اب یہ شیرازہ بکھر رہا ہے. تو یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی، تم نے حکم کے اندر جو کہا گیا تھا اس میں تنازع اختیار کیا، اس میں ڈسپیوٹ کیا. وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جیت تمہیں دکھا دی تھی، جس چیز کو تم دیکھ چکے تھے، اسے دیکھنے کے بعد پھر تم سلپ ہو گئے. یعنی وہ وقت گزر گیا ہے جس وقت زیادہ محنت تھی. اب یہ آ گیا کہ وہ جیت آ گئی، اس جیت کو دیکھ لیا، اس کے بعد سلپ ہو گئے تم. اس وقت اور شکر کی ضرورت تھی اور حکم کو ماننے کی تھی کہ اس کے نتیجے میں جیت حاصل ہوئی ہے، تو اس کے بعد تم نے نافرمانی کی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ اسی وقت کا مفاد چاہتے تھے اور کچھ جو تھے ان کے سامنے آخرت کا یعنی بعد کا مفاد تھا، لانگ ٹرم گین تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو پھر اللہ نے ان دشمنوں کے اوپر جو تمہاری ساری توجہ تھی، دشمن نے تم پر توجہ کر لی کہ اچھا وہ تھی، یہ پارٹ تھا، یہ ان کا ویک پوائنٹ تھا، یہاں پر یہ لگے ہوئے تھے، یہاں سے ہٹ گئے. وہ تو مارک کیے ہوئے تھا، اس کی ساری توجہ تمہارے اوپر تھی. ہار کے درمیان میں بھاگتے ہوئے بھی وہ بڑا الرٹ تھا اور تم نے اپنی ساری الرٹنس چھوڑ دی، تم نے حکم بھی ہٹا دیا ساتھ میں. تو تم سے جس چیز پر جدھر توجہ رکھنے کو کہا گیا تھا ادھر سے تم نے پیٹ پھیر لی، ادھر سے توجہ ہٹا دی. لیبتلیکم، ایسے حالات آتے ہیں، اپنی غلطی سے آ جاتے ہیں، اجتہادی غلطی سے ہوا. اجتہادی غلطی بھی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس میں بھی اللہ کا قانون ہے کہ ایسے موقع آ جاتے ہیں سخت کہ اس کے ذریعے ہی پھر کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں. تو پھر یہ ایسا اس لیے ہوا، اس وقت مخلص لوگ تھے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر منافق بھی تھے. تو ایسا اس لیے ہوا تاکہ کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں، تمہاری آزمائش ہو جائے، تاکہ وہ تمہیں اللہ ان سے آزما لے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن پھر یہ بات ایک سلپ ہوئی تھی، ایک غلطی ہوئی تھی، اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ اس غلطی کا ایک پرماننٹ لاس. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تو اللہ نے تم سے درگزر کیا. بھی عفا اس لفظ سے بنا ہے معافی. تو معافی کا مطلب جو ہے وہ اسے سمجھ لیں آپ. عفو کہتے ہیں
کہ بچ جانا. دیکھا یہ ہو رہا ہے, اچھا نظریں پھیر لی, ہٹا لیا, نکل گئے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, تو اس نے تمہیں معاف کیا, یعنی اس نے تم سے درگزر کیا. یہ جو کچھ تم سے غلطی ہوئی تھی, اجتہادی غلطی, وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, ایمان لانے والوں پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اس لیے کہ سب کچھ تمہاری غلطی سے تو غلطی سے ہی سزا ہی مل جاتی. تو فضل اسی کو کہتے ہیں کہ پھر اس نقصان سے پھر اللہ نے دیا. اور اس بہت سے اور دوسرے مینز ہوتے ہیں, ذرائع ہوتے ہیں, جن کے ذریعے حالات وہ پہلے سے بہتر کر دیتا ہے. اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. سعد کہتے ہیں اوپر چڑھنے میں جو سانس پھول جاتی ہے, سینہ تنگ ہو جاتا ہے اسے. تو اِذْ تُسْعِدُونَ, جب تم اس گھاٹی پر چڑھ گئے تھے کہ جہاں پر تم تھک جاتے, تم تھک گئے, اب ہمت جواب دے گئی, سانس پھول گئی. تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہاں پر مشکلوں سے گھبرا کر بھاگ گئے, دور نکل گئے. تو جس وقت تم دور نکلے چلے جا رہے تھے, وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے, بدحواس ہو گئے تھے ایک دم اچانک حملے سے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, رسول ڈٹا ہوا تھا, اس نے میدان نہیں چھوڑا. مجھے یاد ہے, ایک آپ کو سناتا ہوں, میرے اپنے اوپر, آپ میں سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی متفق ہو جماعت سے, جماعت کی پالیسیوں سے, لیکن جماعت اسلامی کے امیر, ان کی 2-3 چیزیں ہیں جس کا میرے دل پہ بڑا اثر ہے, ان کے پرسنل کیریکٹر کی, جن سے میں بڑا امپریس رہا ہوں آج نہیں ایک زمانے سے. کہ یہ وہاں پر پاکستان کے اندر ان کا آل جماعت کا, ایک پوری جماعت کا ایک جو ہے وہ آل پاکستان ایک اجتماع تھا. بڑی دور دور سے آتے ہیں, جہاں آتے ہیں آپ کے سامنے ہوتے ہیں, تبلیغی جماعت کے ہوتے ہیں, جماعت اسلامی ان لوگوں کے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. تو وہ پہلا تھا وہاں پاکستان بننے کے بعد. وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ شرپسند آ گئے, اور پہلے سے سازش تھی کہ اسے ڈسٹرب کریں گے, اور وہاں پہلے کچھ انہوں نے شور کیا, کچھ کسی جگہ آگ واگ بھی نظر آئی, اور اس کے بعد پھر ذرا سی بھگدڑ مچی ایک طرف, تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. تو فائرنگ میں مقصد نہیں ہوگا مارنا کہ قتل عام کریں, لیکن وہ اصل میں اسے ڈسٹرب کرنا تھا, بھگدڑ کرنا تھا. تو اس بھگدڑ میں وہ مولانا کھڑے ہوئے تھے, مولانا مودودی اسپیچ دے رہے تھے, شروع ہوئی تھی ان کی اسپیچ اس وقت کیا جب ذرا شروع ہو کے ذرا سا آگے چلی تھی. تو وہ کھڑے تھے, تو سارے لوگ تخت پہ تھے, جس تخت پہ تھے کود کے بھاگے, تخت کے نیچے گھس گئے, گولیاں چل رہی ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, اور کئی لوگ تھے جو فائرنگ کر رہے تھے ادھر ادھر سے. تو وہ لوگ تخت کے نیچے, اب یہ دیکھا تو اکیلے کھڑے ہوئے تھے, لوگ تو بھاگے, بہت سے بھاگے, اور بہت سے لیٹ گئے, اور بہت سے کوئی تخت کے نیچے گھسے, اپنی آڑ لے رہے تھے کہ کہاں یا بھاگ جائیں یا کوئی آڑ لیں یہاں پر. صرف وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے, اور وہاں پر کھڑے ہو کر وہ پکار رہے تھے لوگوں کو کہ آپ لوگ واپس آئیے. تو یہ ان کا کھڑے رہنا یہ تھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے لوگ واپس آ گئے, یہ بالکل یہی تھی. یعنی یہی آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ نے وہ کیا جو جنگ احد میں ہوا تھا. لیکن یہ بات تھی ان کی لیڈر کی کہ وہ کھڑے رہے, وہ نہیں بھاگے کہ میں مر جاؤں گا. تو لوگ چلائے, بہت سے چیخے, مولانا بیٹھ جائیے, مولانا لیٹیے. تو انہوں نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا تو تم لوگ کیسے آؤ گے, میں بیٹھ جاؤں گا تو یہاں پھر اور کون کھڑا ہوگا, کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اور اس بات کے اوپر پھر لوگ واپس آئے. ابھی وہاں پہ ایک گولی لگ گئی تھی, ایک گولی ایک رکن کے, وہ شہید ہو گئے تھے. تو ان کے گھر والے تھے وہاں موجود, انہوں نے کہا تدفین بعد کو ہوگی, پہلے پروگرام ختم ہوگا, پہلے مولانا کی تقریر ختم ہوگی, پھر دفن کی بات سوچیں گے ہم لوگ. تو یہ چیز جو تھی ان کی بھاگتے ہوئے لوگوں کا لوٹنا, یہ اس کے اوپر تھا کہ انہوں نے لیٹ فرام دی فرنٹ, کہ وہ کھڑے رہے, وہ نہیں بیٹھے. لگ سکتی تھی کوئی گولیاں چل رہی تھی, ہر ایک اس سے ڈر سے ہٹا تھا. رسول وہاں سے نہیں ہٹے. تو یہ کیا تھا, یہ رسول کا اسوہ تھا. اس رسول کے اسوے پہ جب عمل ہوگا تو کامیابی آئے گی, بھاگتے ہوئے لوگ لوٹیں گے. تو رسول تمہیں پکار رہا تھا فی اخراکم, ہمارے عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے تمہارے پیچھے سے, اخراکم, اخرا آخر مانے دوسرے, ایک گروہ جو رک گیا تھا وہاں پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھے, فی اخراکم, تمہارا جو ایک دوسرا گروہ تھا اس میں تھے, وہ اس میں سے تمہیں آواز دے رہے تھے. فاصابکم غمًا بغم, اور اس کے نتیجے میں پھر تمہارے اوپر بہت ایک کے بعد پے در پہ بہت سے غم آئے, یہ جو کچھ تم نے کیا تھا بھاگے. لیکن لکیلا, یہ واقعہ جو ہے تم سے جو سلپ ہوئی, تمہاری جو اجتہادی غلطی ہوئی, اس لیے پیش آیا, لکی لا تحزنوا علی ما فاتاکم ولا ما اصابکم, تمہاری یہ تربیت ہو جائے, تم آؤ واپس, جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا, وہ فتح تھی یا جیت تھی, جو اس کا غم مت کرو, یہ اس کا غم مت کرو جو گیا وہ گیا. ولا ما اصابکم, اس کا غم مت کرو جو تمہیں
تکلیف پہنچی اس کا بھی غم مت کرو، جو ہاتھ سے جاتا رہا اس کا بھی غم مت کرو. اب یہ نئے سرے سے تعمیر کرنی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے ان سارے اعمال کی جو تم کرتے ہو. اچھا، بڑی اہم آیت آ رہی ہے. اس کے بعد پھر وقت ہو گیا پورا 154، ہم پہنچے ہیں 153 تک. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر 154 سے شروع کریں گے. اور یہ جو کچھ یہاں پر ہوا جو 154 میں کہا گیا وہی ہوا تھا جنگ بدر میں بھی. اور اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک طاقت آ گئی تھی. ایک میڈیٹیشن تھا جو اللہ کی طرف سے ڈالا گیا تھا. ایک میڈیٹیٹو سلیپ تھی جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی. یہ اس کو اس شکل میں لوگوں نے سمجھا نہیں کہ یہ کیا تھا. ایک نیند طاری کر دی تمہارے اوپر، میدان جنگ میں نیند طاری کر دی اور اس سے پھر طاقتیں بڑھ گئیں. نیند کیا تھی؟ کہ آپ میں سے تو بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہے کہ کیا تھی. یہ یہاں جنگ احد کے معاملے میں بھی کہا اور پھر یہی چیز جو ہے یہ بتائی جنگ بدر میں بھی. میدان جنگ میں نیند آ گیا، اس کے بعد بڑے طاقت آ گئی سب کے اندر، بڑی ہمتیں آ گئیں. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آیت نمبر 154 154 153 تک ہم آ گئے، وہاں سے پھر شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت